بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا نام اویس قرنی نسبت اور آپ کی کنیت ابو عمر اور مکمل نام و نسب اویس بن عامر بن جز بن مالک قرنی مرادی یمنی ہے۔ آپ کا شمار کبار تابعین اور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ نے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پایا، لیکن ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی والدہ کا خیال رکھنے کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ آپ کی پیدائش و پرورش یمن ہی میں ہوئی۔ آپ کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ متقی و زاہد اور بہترین قد و قامت والے تھے، اپنے وقت میں تابعین کے سربراہ تھے۔ آپ کا شمار متقی اولیاء اللہ اور اللہ کے مخلص بندوں میں ہوتا تھا۔ کتب احادیث میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین ملتے ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ اور ان کے کچھ احوال ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے، اسیر بن جابر کہتے ہیں، جب بھی یمن کے حلیف قبائل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے تو عمر ان سے دریافت کرتے، کیا تم میں اویس بن عامر ہے؟ ایک دن اویس بن عامر کو پا ہی لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، قرن قبیلے کی شاخ مراد سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، تمہیں برس کی بیماری لاحق تھی جو اب ختم ہو چکی ہے، صرف 1 درہم کے برابر جگہ باقی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، تمہاری والدہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حدیث نبوی سنائی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، تمہارے پاس یمن کے حلیف قبائل کے ساتھ اویس بن عامر آئے گا، اس کا تعلق قرن قبیلے کی شاخ مراد سے ہوگا، اسے برس کی بیماری لاحق تھی جو کہ ختم ہو چکی ہے، صرف 1 درہم کے برابر باقی ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ نہایت نیک سلوک کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ پہ قسم بھی ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری فرما دے گا۔ چنانچہ اگر تم اس سے اپنے لیے استغفار کروا سکو تو لازمی کروانا، لہٰذا اب آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا کوفہ کے گورنر کے نام خط نہ لکھ دوں؟ آپ اسی کی مہمان نوازی میں رہو گے۔ تو انہوں نے کہا، میں گمنام رہوں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ راوی کہتے ہیں، جب آئندہ سال حج کے موقع پر ان کے قبیلے کا سربراہ ملا اور اس کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے اویس قرنی کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں اسے قسم پرسی اور ناداری کی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بھی وہی حدیث نبوی سنائی۔ یہ آدمی بھی واپس جب اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا تو کہا، میرے لیے دعائے استغفار کر دو۔ اویس قرنی نے کہا، تم ابھی نیک سفر سے آئے ہو، تم میرے لیے استغفار کرو۔ اس نے پھر کہا، میرے لیے استغفار کرو۔
اویس قرنی نے پھر وہی جواب دیا، تم ابھی نیک سفر سے آئے ہو، تم میرے لیے استغفار کرو، اور مزید یہ بھی کہا، کہیں تمہاری ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تو نہیں ہوئی؟ آدمی نے کہا، ہاں میری ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے۔ تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے استغفار کر دیا، اور پھر لوگوں کو اویس قرنی کے بارے میں معلوم ہونا شروع ہو گیا۔ تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس قصے کے راوی اسیر کہتے ہیں، میں نے انہیں ایک خوبصورت لباس دیا، تو جب بھی کوئی شخص ان کا لباس دیکھتا تو کہتا، اویس کے پاس یہ لباس کہاں سے آ گیا؟ اسی طرح مسلم شریف کی ہی ایک دوسری حدیث میں ان کے بارے میں آتا ہے، تابعین میں سے بہترین انسان وہ شخص ہے جسے اویس کہتے ہیں، اس کی والدہ زندہ ہے اور اس کے جسم میں سفیدی ہے، اس سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اویس رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا خاص طور پر قبول فرماتے تھے۔ صحیح مسلم کی دوسری روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہ ہو سکے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی شامل تھی۔ اسی طرح امام حاکم نے المستدرک میں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل میں ایک عنوان قائم کیا ہے اور ان کے بارے میں لکھا ہے، اویس اس امت کا راہب ہے۔ عین ممکن ہے کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل سے متعلق سب سے عظیم حدیث وہ ہو جس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک شخص کو لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے لیے شفاعت کرنے کا ذکر ہے، اور اس بات کا تذکرہ متعدد روایات میں ہے۔ ان میں سے صحیح ترین روایت عبداللہ بن ابی جزا کی مرفوع روایت ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے لوگوں میں سے ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس کی شفاعت کے ذریعے بنی تمیم سے بھی زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ امام ترمذی نے اسے روایت کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور شفاعت کرنے والے اس شخص کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح ثابت ہے کہ حدیث میں شافع سے مراد اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں۔ اس بات کا ذکر دیگر مرفوع احادیث میں بھی ہوا ہے، لیکن وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مزید ضعیف روایات ذکر ہوئی ہیں، جن میں ایک لمبی حدیث ہے جس میں ہے کہ تمہارے پاس صبح کے وقت جنتیوں میں سے ایک شخص نماز پڑھے گا، وہ اویس قرنی ہے۔ اس حدیث میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مابین لمبا مکالمہ بھی ہے۔ اس لمبی حدیث کو حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے اور اس کے ضعیف ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، جبکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ ضعیفہ میں حدیث نمبر 6276 کے تحت کہا ہے کہ یہ حدیث منکر جدا یعنی سخت ضعیف ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الموضوعات میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عنوان قائم کرنے کے بعد کہتے ہیں، احادیث میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند ایک جملے صحیح ثابت ہیں، جو کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی باہمی گفتگو پر مشتمل ہے۔ پھر اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی تھی،
کہ تمہارے پاس اویس آئے گا، چنانچہ اگر تم ان سے اپنے لیے استغفار کروا سکو تو ضرور کروانا۔ لیکن قصہ گو لوگوں نے اس حدیث کو اتنا لمبا چوڑا کر کے بیان کیا ہے جس کی تفصیل میں جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ علماء کرام نے آپ کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے کچھ قصص ذکر کیے ہیں جن سے آپ کی نیکی، تقوی اور زہد عیاں ہوتا ہے۔ چنانچہ ان میں سے مشہور ترین قصہ حافظ ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں اپنی سند سے ذکر کیا ہے کہ ابو نضرہ اسیر بن جابر سے بیان کرتے ہیں، ایک محدث کوفہ میں ہمیں حدیث بیان کر رہے تھے۔ جب حدیث بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے فرمایا اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم کچھ لوگ باقی بچ گئے اور ان میں ایک شخص گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے اس جیسی گفتگو پہلے نہیں سنی تھی۔ وہ شخص مجھے اچھا لگنے لگا۔ ایک دن وہ مجلس میں نہ آیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تم جانتے ہو؟ ایک شخص ہمیں اچھی اچھی باتیں بتلایا کرتا تھا۔ تو ایک شخص نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، اس کا نام اویس کرنی ہے۔ تو میں نے کہا تو کیا تم اس کا مکان جانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ تو ہم اکٹھے ان کے کمرے تک پہنچے۔ ہمارے پہنچنے پر اویس باہر آئے تو میں نے استفسار کیا بھائی آپ آج کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس آج پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ اسیر کہتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ مذاق بہت کرتے تھے اور اذیت پہنچاتے تھے۔ اسیر کہتے ہیں میں نے ان سے کہا یہ لباس لے لو اور پہن لو۔ اویس نے کہا ایسے مت کرو، اگر انہوں نے یہ لباس پہنے مجھے دیکھ لیا تو اور زیادہ تکلیف دیں گے۔ تاہم میرے اصرار پر انہوں نے وہ لباس پہن ہی لیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس چلے گئے۔ وہ ابھی ان کے پاس پہنچے ہی تھے کہ ان کے ساتھیوں نے کہا کسے دھوکہ دینے کے لیے اپنا یہ لباس پہنا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس آئے اور لباس اتار دیا اور کہا دیکھ لیا؟ یہ معاملہ دیکھ کر میں لوگوں کے پاس آیا اور انہیں کہا تم اس شخص سے آخر چاہتے کیا ہو؟ تم نے اسے سخت تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے، کپڑے نہ ہوں تب بھی اور کپڑے پہن لے تب بھی۔ اسیر کہتے ہیں میں نے انہیں سخت ڈانٹ پلائی۔ اقوال حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی ایک چادر تھی جو زمین پر بیٹھے ہوئے زمین پر لگتی تھی۔ اس پر وہ کہا کرتے تھے یا اللہ میں ہر ذی روح کے بھوکے اور ننگے ہونے پر تجھ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرے پاس میری پشت پر موجود کپڑا اور پیٹ میں موجود خوراک ہی ہے۔ حاکم رحمت اللہ علیہ نے اسے المستدرک میں روایت کیا ہے۔ خوف الہی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنا نگہبان سمجھنے کے بارے میں اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اللہ کے عذاب سے ایسے ڈرو کہ گویا تم نے سب لوگوں کا خون کیا ہوا ہے۔ حاکم نے اسے المستدرک میں روایت کیا ہے۔ اصبح بن زید کہتے ہیں کسی دن شام ہوتی تو اویس کرنی کہتے آج کی رات رکوع کی رات ہے تو صبح تک رکوع کرتے، اور کبھی شام کے وقت کہتے آج کی رات سجدے کی رات ہے تو صبح تک سجدے میں پڑے رہتے، اور بسا اوقات شام کے وقت اپنے گھر میں موجود اضافی کھانا، اپنا لباس سب کچھ صدقہ کر دیتے اور پھر کہتے یا اللہ اگر کوئی بھوک سے مر گیا تو میرا مواخذہ مت کرنا، اور اگر کوئی ننگا فوت ہو گیا تو میرا مواخذہ مت کرنا۔ اسی طرح حافظ ابو نعیمی حلیۃ الاولیاء میں بیان فرماتے ہیں صبح تک رکوع کرتے، صبح تک سجدے میں پڑے رہتے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں رکوع اتنا لمبا کرتے تھے کہ صبح ہو جاتی، اور پھر دوسری رات میں سجدہ اتنا لمبا کرتے کہ صبح ہو جاتی تھی۔ امام شعبی
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد قبیلے کا ایک شخص اویس کرنی کے پاس سے گزرا اور استفسار کیا صبح کیسے ہوئی؟ تو اویس نے کہا الحمدللہ کہتے ہوئے میں نے صبح کی ہے۔ اس نے کہا زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا ایسے شخص کی کیا زندگی جو صبح ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ آج شام نہیں ہوگی، اور اگر شام ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ صبح نہیں ہوگی، پھر مرنے کے بعد جنت کی خوشخبری دی جائے گی یا پھر جہنم کی۔ قبیلہ مراد کے فرد موت کی یاد کسی مومن کے لیے خوشی باقی نہیں رہنے دیتی، اور اگر مومن کو اپنے اوپر واجب حقوق الہی معلوم ہو جائیں تو اپنے مال میں سونا چاندی کچھ بھی نہ چھوڑے، سارا صدقہ کر دے، اور اگر حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اس کا کوئی دوست بھی باقی نہ رہے۔ مذکورہ بالا اور ان کے علاوہ دیگر احادیث میں حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے مختلف احوال کا تذکرہ ملتا ہے۔ البتہ کافی مطالعہ اور تلاش کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے درمیان خط و کتابت کا تذکرہ، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو اپنا کرتا دینے اور حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ تک پہنچانے کا تذکرہ کہیں نہیں ملا، واللہ عالم۔ اسی طرح حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا اپنے دانت توڑنے کا واقعہ بھی درست نہیں۔ اکثر اہل علم اس موقف پر ہیں کہ ان کی وفات جنگ صفین میں سن 37 ہجری میں ہوئی ہے کہ انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر جنگ لڑی اور وہیں پر آپ شہید ہوئے۔ اس موقف کو حاکم رحمت اللہ علیہ نے مستدرک میں شریک بن عبداللہ اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ وغیرہ سے باسند بیان کیا ہے، جبکہ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ انہوں نے آذربائیجان کی جنگوں میں شرکت کی اور وہیں پر شہید ہوئے۔ تاہم پہلے موقف کے اکثر اہل علم قائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پہ، اور ہمیں ان جیسے اعلیٰ شخصیات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔